اللہ بورڈ نے رکھا تھا، میں اس کا نائب صدر ہوں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا جنرل سیکریٹری ہوں۔ اس پر معلوم ہے کہ پورے بھارت کے تقریباً تمام مسلمان اور مسلم تنظیمیں اس بات پر متفق ہیں اور دوسرے لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ سنویدھان میں جو ترمیم ہوا ہے قانون میں، وقف بل ترمیمی بل جو آیا ہے، وہ اس میں بہت سے امینڈمنٹ ایسے ہیں، بلکہ اکثر ایسے ہیں جس سے وقف بورڈ کی مقصدیت ختم ہوتی ہے۔ منشا سب سے، یعنی وقف کرنے والے نے، اس کو خیرات کرنے والے نے کس نیت سے کیا تھا، کس کام کے لیے تھا، پل کے لیے کیا تھا یا سڑک بنانے کے لیے کیا تھا یا مسجد بنانے کے لیے کیا تھا، کہاں خرچ ہونا چاہیے، وہ اس سب مقصد کو بہت زیادہ اس سے لگتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قانونی طور پر جو اختیارات ہم کو مسلم کمیونٹی کو حاصل تھے وقف بورڈ کی حیثیت سے یا جس حیثیت سے بھی، وہ بالکل ختم ہو کر کے حکومت کے ہاتھ میں جا رہا ہے یا کلکٹر صاحب کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ منشأ وقف شریعت کی روشنی میں، اس میں ایک میں پہلے سے جو موجود ہے وہ یہ ہے 95 والے میں کہ کسی بھی معاملے میں اس کا صرف خرچ کیا جائے گا یا رجوع کیا جائے گا شریعت کی طرف، اب یہ کہ سیدھے مرکزی حکومت کی طرف، تو اس کے بعد وہ وقف کہاں رہ جاتا ہے اور خصوصاً مسلمانوں کا۔ تو یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کے وقف کا نہیں ہے، کسی بھی وقف میں اب ایک حساسیت میں نے دیکھا کہ یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں ہندو بھائی ہو جائیں گے، بھئی ہندو تو ہمارے جج ہیں، ہندو تو ہمارے پرائم منسٹر ہے، ہندو تو ہمارا جہاں تھانے دار ہے، فلاں ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب مانتے ہیں۔ تو مسئلہ کہ ہاں ہندو مسلم کا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے آپ نے دوسرے دھرموں کو دیا ہے اور یہ بھی ہے، اب وہ کہے کہ نہیں بھائی ایک رواداری میں ہم بہت ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی، تو اب یہ کیا ہے 7 پھیرے مولانا صاحب بھی لگوا دیں گے یا نکاح پنڈت جی بھی پڑھا دیں گے، تو یہ بتائیے یہ صرف بیجا رواداری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقف مسلمانوں کا ہے، وقف ہندو بھائیوں کا ہے، وقف سکھ بھائیوں کا ہے، جینی لوگوں کا ہے، جس کا ہے وہی لوگ اس کے شریعت کو منشا کو جانتے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت ہے، چونکہ لوگ بھانت کے مسلمان ہی ایک وقف کی جائیداد پر بیٹھا ہے، تو حکومتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انصاف دلائے، تو ایسا کوئی قانون اس میں حقیقت میں موجود ہے کہ سخت سزا دی جائے، چاہے وہ وقف کرائے کا ہندو کے پاس ہو، چاہے سکھ کے پاس ہو، مسلمان کے پاس ہو، اس میں خردبود ہوتا ہے تو گورنمنٹ اپنی پاور کو استعمال کر کے اس ظلم کو مٹائے، ہمارا کورٹ ختم کرے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور اسی کا مطالبہ ہے، اس میں کسی بڑے وہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور انہی چیزوں پر جو امید ہے کہ حکومت اس مطالبے کو سنجیدگی سے لے گی اور اس وقت ترمیمی بل کو سرے دست واپس لے کر کے پھر اگر اس میں جو ضرورتیں ہیں تو واقعی اصلاح کی، اس کے لیے چند بدوانوں کو لے کر کے مسلم اس کو حل کرے، اور اس کے بعد جو جہاں تک گنجائش ہوگی وہ ہندو بھی چلائیں، بھی کیا فرق پڑتا ہے، مسلمان بھی چلائیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا وہاں صاحب ایکٹ پہلے سے رہا ہے، ایکٹ پہلے سے تھا، اس میں ترمیمی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا کہ اس پورے معاملے کے اندر یہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ جو ہے شریعت میں مداخلت والی چیز ہو رہی ہے؟ بس وہی تو میں اسی وقت سے یہی بات کر رہا ہوں کہ شریعت کا جو مسئلہ ہے کہ وقف کرنے والے کا منشا کیا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، وقف وہ کہاں خرچ ہونا چاہیے وہ ختم ہو رہا ہے کہ نہیں، اور کون اس کے متولی ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں وقت کے، وہ سب چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ تو ایک مسلمان جو ان ساری چیزوں کے اوپر سے حکومت کا ڈنڈا ہے، اندر سے عوامی دباؤ ہے، شریعت ہے، کچھ بھی ہے، گیا گزرا ہندو ہے چاہے مسلمان ہے، پھر بھی وہ ہندو ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہے، وہ جب خود سے نہیں بچ پا رہا ہے تو حکومت جو بالکل ہی اس سے ایک طرح سے حاکم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں سب چلا جاتا ہے، تو شریعت کا منشا کسی بھی طریقے سے وہاں برقرار نہیں رہ پاتا ہے۔ اب جیسے پارٹی میں کیا سمرتھن ملے، کس طریقے اس کو لے کر آپ لوگ جائیں گے جو کہ تاکہ ریجیکٹ ہو جائے؟ بہرحال ابھی تو ہم سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جے پی سی کے ممبر سے بھی مل رہے ہیں اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے مل رہے ہیں، اپوزیشن پارٹی سے بھی مل رہے ہیں، انڈیا کے الائنس سے بھی مل رہے ہیں،
और पब्लिक अवेयरनेस भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी का एक हिस्सा है कि हम पब्लिक में अवेयरनेस लाएं कि ये बिल कैसे खतरनाक है, नुकसानदेह है, मुल्क के लिए नुकसानदेह है और मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। तो इस मरहले में तो हम समझते हैं कि यही काम ज़रूरी है, ये काम हो रहा है। सर ये जो जिस तरह से बताया गया, पहले भी इससे पहले एक बार आ चुका है और आस्था पे ही फैसला आया था, लेकिन इस बार भी गैंग जो आप कह सकते हैं उनमें कई पाले में बात आप एक ही बात कह रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आप कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट कानून के दायरे में किया जा रहा है, लेकिन कानून के दायरे में जो है प्रोटेस्ट आप किस तरह से करेंगे? पर अभी वो चीज़ तय नहीं हुई है। अभी तो हम जैसे जो मैंने कहा है कि अभी हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक में अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है कि अपोजिशन पार्टीज़ भी इसकी मुखालफत करेंगी, NDA के पार्टनर्स भी इसकी मुखालफत करेंगे और ये बिल पास नहीं होगा इंशाअल्लाह। नहीं अभी इसके बावजूद इंसिस्ट करती है गवर्नमेंट, तो फिर अगले मरलों में अगले क्या तरीके हो सकते हैं वो सोचे जाएंगे। इस बिल की मुखालफत को लेके जो हमारी कोशिशें हैं अब तक की, क्या आप उसको एग्री करते हैं? उससे आप सेटिस्फाई, जो हमारी कोशिशें हैं तंजीमों की? तो एग्री करने की क्या बात है? मतलब इस नहीं, मामले में जो कुछ हो सकता है वो जी, किया जी। जा रहा है जी, और अगर ये कोशिशें नाकाम होती हैं तो फिर उसके बाद अगले मरहले की बात तय होगी। आगे